گھر میں سکون نہیں ہے، گھروں میں جھگڑے ہیں، بچوں کی اچھی تربیت نہیں ہوتی، والدین بیٹوں کے لیے پریشان ہیں کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی کسی کام میں لگا ہوا ہے، کوئی نشے میں لگا ہوا ہے، کوئی جوا میں لگا ہوا ہے، کوئی شراب میں لگا ہوا ہے. یہ اسی وجہ سے پریشانیاں ہیں کیونکہ ہم نے دامن اہل بیت کو صحیح طریقے سے دھاوا نہیں. قرآن فرماتے ہیں اشیو کونوا لنا زینا ولا کونوا لنا شیئا، ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ذلت نہ بننا. میں بار بار کہتا ہوں کہ فضائل تو سب پڑھتے ہیں کیونکہ جس پھول سے خوشبو آتی ہے خوشبو کا کوئی انکار نہیں کرتا. اہل بیت اس پھول کی طرح ہیں جن سے خوشبو آتی ہے، چاہے ہندو گزرے تو کہے گا ان میں خوشبو ہے، چاہے مسیحی گزرے تو کہے گا ان میں خوشبو ہے، چاہے شیعہ گزرے یا اہل سنت گزرے کہیں گے اہل بیت کے فضائل. حضرت علی کی شخصیت کو کون نہیں مانتا؟ سب مانتے ہیں، ان کی روحانیت کو مانتے ہیں، ان کے علم کو مانتے ہیں، ان کی صحابت کو مانتے ہیں، ان کے فصاحت اور بلاغت کو مانتے ہیں. لیکن شیعہ وہ ہے جو نہ صرف علی کے فضائل پڑھتا ہے بلکہ شیعہ وہ ہے جو علی کے فرامین پر عمل کرتا ہے، اور جب علی کے فرامین پر عمل کرتا ہے تو کبھی سلمان بنتا ہے، کبھی ابوذر بنتا ہے، کبھی میثم تمار بنتا ہوا نظر آتا ہے. میثم کو ایسی علی سے محبت تھی، اتنا عقیدہ تھا میرے مولا کے فرمان پہ. ابن زیاد کو ابن زیاد میرے مولا نے کہا ہے کہ میثم اس درخت سے تجھے باندھا جائے گا، تیری زبان کاٹی جائے گی، تجھے سولی پہ چڑھایا جائے گا، یہ میرا عقیدہ ہے. اور میثم وہ ہے جس نے علی کا فرمان سنا، جب سے وہ درخت چھوٹا تھا تب سے اس درخت کو پانی دیتا تھا. علی نے کہا ہے، اتنا ایمان تھا، اتنا عقیدہ تھا، لیکن آج دیکھیے ہمارا کتنا عقیدہ ہے. تو مولا فرماتے ہیں شیعو جب اللہ کے واجبات پہ عمل کرو گے تو ہمارے نزدیک ہوگے. وہ شیعہ علی کے فرمان کو مولا فرماتے ہیں میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں جب تیری روح قبض ہوگی تو میں علی کھڑا ہوں. اس سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ وہ میثم کا عقیدہ تھا، وہ میثم کا یقین تھا. وہ درخت کا چھوٹا تھا، میثم پانی دیتا تھا، یہاں سے وہ درخت بڑا ہوا. کوفی شیعہ غیر شیعہ سب میثم کو کہتے ہیں یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے. ہاں میں دیوانہ علی ہوں، ہاں میں پاگل ہوں، لیکن میں تمہارے جیسا پاگل نہیں. کہ محبت علی کو بیچ لوں اور دنیا کی محبت خرید لوں. ابن زیاد کو میثم نے کہا ابن زیاد علی نے وعدہ کیا کہ اس درخت پہ تیری شہادت ہوگی. ابن زیاد نے کہا میثم میں تمہیں جیل میں رکھ کے مار دوں گا لیکن اس درخت نہیں ماروں گا تاکہ تیرے مولا کا قول جھوٹا ہو جائے. میں سے کہا یہ ہو نہیں سکتا، علی کا فرمان ہو دنیا کہاں کی کدھر چلی جائے لیکن علی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. مولا کائنات میں کائنات اس کے سامنے کیا ہے؟ تو علی کے فرمان کی نافرمانی کرے. میثم کو جیل میں ڈال دیا گیا، بڑا اس پہ تشدد کیا. جب جناب میثم نے جب مولا حسین کربلا میں قتل ہوئے، شہید ہوئے، میثم نے جیل میں بغاوت کرنا شروع کی، قیدیوں کو حسین بن علی کی شہادت کا پیغام سنانا شروع کیا کہ اس قید میں رہنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی مرتبہ شہید ہو جاؤ، دنیا کی ذلت سے بہتر ہے ایک مرتبہ عزت کی حسین کی طرح زندگی پالو. قیدیوں نے جب ہنگامہ کرنا شروع کیا، ابن زیاد اپنی بات بھول گیا تھا تو میثم نے تجھے اس درخت پر نہیں لٹکاؤں گا، حکم دیا میثم کی زبان کو کاٹو اور درخت پر میثم کو لٹکا. تو میثم کو درخت پہ لگایا گیا، سارے کوفی بیدار ہو گئے، علی کا فرمان سچا ہو گیا. میثم صحیح کہتا تھا. اس وقت ابن زیاد سمجھا کہ میں نے کیا کر دیا، یہاں تو میں علی کی محبت کم کرنے کی بجائے علی کی محبت بڑھا دی. یہ تھے علی کے شیعہ. مولا فرماتے شیعہ دیکھو اگر ہمارے پیچھے نہیں چلو گے، صرف علی علی کرو گے، صرف ہماری فضیلتیں سنو گے تو اس سے تیری آخرت نہیں بنے گی. جو حال کوفیوں کا ہوا ہو سکتا ہے وہ حال شاید ہمارا ہو جائے، کیونکہ ہمیں اپنے نفسوں سے محبت ہے، ہمیں دولت سے زیادہ محبت ہے، پیسوں سے زیادہ محبت ہے. اب جو لوگ خمس نہیں دیتے بھائی کیوں نہیں دیتے؟
کیا وجہ ہے کچھ نہیں دیتے؟ کیونکہ پیسے سے محبت ہے، زہرا سے محبت نہیں۔ اگر پیسے سے محبت نہ ہوتی تو وہ دے دیتے۔ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ قبلہ دکان کو چھوڑنا پڑتا ہے، گراہکی ختم ہو جاتی ہے۔ اسے پیسے سے محبت ہے، علی سے محبت نہیں۔ بچوں کو بڑے بڑے اسکول میں دلواتے ہیں، انگلش پڑھواتے ہیں، دنیا بھی اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں، لیکن قرآن کی تعلیم نہیں دلواتے۔ کیوں؟ مادیات میں پڑھ لے، کل بیٹا ڈاکٹر بنے گا، لوگ بابا کہیں گے، پڑھا لکھا ہے، لیکن قرآن پڑھے گا کوئی کیا کہے گا؟ قرآن پڑھے گا تو امام زمانہ تعریف کریں گے، لیکن ڈاکٹر بنے گا تو دنیا تعریف کرے گی۔ حقیقی شیعہ وہ ہے جو امام زمانہ کی زبان سے تعریف سننا پسند کرتا ہے، نہ لوگوں کی تعریف سننا پسند کرتا ہے۔ آج 3 طرح کے سبب بتا دیتا ہوں کہ مولا علی فرماتے دیکھو دنیا میں تجھے 3 طرح کی مصیبتوں سے سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک تو دنیا کی مصیبتیں ہیں، بیٹا مر گیا، باپ مر گیا، بہن مر گئی، کوئی رشتہ دار بیمار ہو گیا، اور ہمارے یہ جب مصیبتیں تمہارے اوپر آئیں تو صبر کر لیا کرو۔ امام خمینی کے دونوں بیٹے، ایک بیٹے تو فاضل الاسد ہو گئے، ان کے جسم بھی آج تک نہیں ملا، لیکن جب انہیں خبر دی گئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ، خدا میرا امتحان لے رہا ہے۔ لیکن ہمارا کوئی مر جاتا ہے تو ہم بعض لوگ تو حضرت ابراہیم کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، کسی میرے گھر پہ آ کے کیوں پڑا؟ ہمارا صبر دیکھیے کہاں ہے۔ بھائی اللہ کی امانت تھی، جب چاہے دے جب چاہے لے، وہ مالک ہے۔ تھوڑی سی دنیا کی مصیبت آتی ہے، مولا فرماتے ہیں یہ مصیبت بھی نعمت ہے۔ جب تم سے مصیبت لی جاتی تو دنیا میں غم ہو جاتی، اور ہم کیسے شیعہ ہیں، جب مصیبت آ گئی چلے گئے عباس کو پکڑ لیا، آگے مجلس کروا لی، مولا بیمار ہیں بیماری دور کر دیجیے، مولا قرضدار ہیں قرضوں کو دور کر لیے، پھر جب مولا پیسے دیتے ہیں پھر مولا بھول جاتے۔ پھر مصیبت آئی کہ ہر بھائی مصیبتوں کے امام ہیں، تمہاری خوشیوں کے امام نہیں، کبھی شادی میں مولا کو نہیں بلاتے، ہمیشہ گھر میں آنا ہو تو امام کو بلاتے ہو، شادی ہوگی تو شیطان کو بلاتے ہو، رقص کرتے ہو، میوزک چلاتے ہو، موسیقی چلاتے ہو، گانا چلاتے ہو، وہاں پہ شیطان کو بلاتے ہو۔ اہل بیت پہلے سے مصیبتوں میں، ہم پھر ان کو مصیبتوں میں بلاتے ہیں، خوشیوں میں نہیں بلاتے۔ ایسی محبت مولا فرماتے ہیں دوسرا صبر، الصبر علی العبادات۔ نماز واجب ہوئی، روزہ واجب ہوا، حج واجب ہوا، میں مانتا ہوں پیسہ دینا مشکل ہے، شخص اتنا کنجوس ہے جو 50 روپے کسی کو نہیں دیتا، بچانے سال میں اسے 30,000 سے 6,000 دینے پڑے تو اس کے لیے تو آفت آ جاتی ہے۔ کیسے؟ انگلینڈ میں ایک خواجہ صاحبانہ جان کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے، ماشاءاللہ دولت بہت ہوتی ہے، کسی جگہ نے ان کے اوپر تبلیغ کی اور خدا کے شکر سے تبلیغ کا اثر ہو گیا، انشاءاللہ آپ کو بھی ہوگا۔ انہوں نے کہا صاحب مجھے ہے پیسوں سے محبت اور میں اس محبت کو ختم بھی کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ ایسے کریں، یہ ہے صندوق، یہ ہے چابی، جتنا خون سنانا اٹھائیے، مجھے کرسی سے باندھیے تاکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ آپ میرے پیسے لے جا رہے ہیں، اب یہ کیا بات ہوئی کہ یہ محبت پیسے اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اب اسے کرسی سے باندھا گیا اور اس کے پیسے اٹھائے گئے تو جناب رو رہے تھے میرے پیسے لے جا رہے، لیکن اتنی محبت ہوتے ہوئے انہوں نے اہل بیت کا خمس دے دیا، انہوں نے اپنے جناب زہرا کو ادا کیا۔ کوشش کریے اپنے اندر سے یہ صفات ختم کریں، حب ذات ختم کریں، حب پیسہ ختم کریں۔ جب یہ حب ختم ہوگی اس وقت دیکھیں گے امام علی بھی آپ کی مدد کریں گے، امام زمانہ بھی آپ کی مدد کریں گے۔ قوم کے غیر زمانے میں مولا کی مدد نصیب نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ یہ 5ویں 6ویں مجلس میں تاکہ لوگ بھی زیادہ چھڑیں گے۔ آج اس دور میں فسادات بھی زیادہ ہو رہے جتنا ہم نے دیکھا، بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں امام کو دیکھ لیا، کراچی کو لوگ ایسے جنہوں نے کہا کہ صبح امام ہمارے پاس چائے پینے آتے ہیں، ملتان میں کچھ لوگ ایسے دیکھے کہ امام ہم سے حضور ہی ملتے ہیں، ہمیں تو تقلید کرنے میں جو مسئلہ ہوتا ہے امام سے پوچھیں، ایسے لوگ پیدا ہو گئے۔ تو اس دور میں علماء کیا فرماتے ہیں کہ کیا امام کی زیارت نصیب ہوتی ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ یہ آیت مدار سے بیان کیا جائے گا، اسے ایک واقعہ اور آپ کی زحمت تمام کروں۔ ایک نوجوان تھا، مولا نے فرمایا واجبات کو صبر کرو، محرمات کو صبر کرو، صبح اٹھنا ہے، سردی ہے،
نماز واجب ہے، خصوصاً خواتین ہیں، ان کے پاس بچے بھی ہیں، نئی اولاد ہے، ان کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، فرماتے ہیں تکلیفوں کے صبر کرو، جب صبر کرو گے تیرے دل میں ایمان بڑھے گا، جب صبر کرو گے ہماری محبت کی جو میں نے کرنٹ کی بات کی نا، وہ کرنٹ تمہارے دل میں آئے گا، یہ جو بلب تمہارے دل میں موجود ہے اس کو روشنی بھی آ جائے گی۔ صبر کرو۔ ایک نوجوان تھا، اکثر جو ہمارے معاشرے میں گناہ ہو رہے ہیں، گناہ ہوتے ہیں فیملیز میں، کیونکہ ہم اتنا خیال نہیں کرتے، چچا داد بھائی ہو گئے، چچا داد بہن ہو گئی، پھوپھی کی بیٹی ہو گئی، علماء فرماتے ہیں یہ نامحرم اور محرم کے مسئلے کو خیال کیا کرو، کوئی نامحرم ہے کوئی محرم ہے، ہم خیال نہیں کرتے، بے پردہ ہو کر گھر میں چلا گیا، چچا داد بھائی ہو، چچا داد بہن ہو گھر میں آ گئی، علماء فرماتے ہیں حرام ہے، والدین پہ واجب ہے، ہاں یہ ہے رشتہ دار میں آنا جانا کوئی بند نہیں کر سکتا، لیکن حجاب اسلامی میں آنا جانا، اسلامی میں آنا جانا، اور کبھی بھی علماء اجازت نہیں دیتے، چاہے آپ چچا کی بیٹی ہو، چچا کا بیٹا ہو، اکیلے بیٹے گفتگو نہیں کر سکتے، پھر عورتوں کا کیا کام مردوں سے، گھر میں آئے سلام کی، اپنے کام سے کام رکھو، مردوں کا مردوں سے کام، عورتوں کا عورتوں سے، یہ جو آپس میں بیٹا گناہ ایسے بڑھتے ہیں، اور آج کل یہ موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، چیٹ کا دور ہے، اس میں گناہ اور بڑھتے ہیں، علماء فرماتے ہیں ان نشستوں کو ختم کرو، اکثر گناہ جو آج ہو رہے ہیں وہ فیملیز میں گناہ ہو رہے ہیں، وہ ہمارے خاندانوں میں گناہ ہو رہے ہیں، باپ سے باپ چلا گیا، ماں کام میں مصروف ہے، اب نوجوان ہے، جوانی کا اس میں جوش و خروش ہے، شیطان اس پہ حملہ کرتا ہے، اب اس سے کیا ہوتا ہے، انسان گناہوں میں پڑ جاتا ہے، اور جب گناہوں میں پڑ جاتا ہے وہ مستحق لعنت ہو جاتا ہے، نہ صرف آسمان کے فرشتے بلکہ خود امام زمانہ بھی گناہگاروں پہ لعنت کرتے ہیں، کیونکہ دشمن خدا دشمن امام زمانہ ہے، یزید سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی مولا حسین کی، وہ دشمن خدا تھا، وہ زانی تھا، وہ شرابی تھا، وہ جواری تھا، اسی وجہ سے مولا نے اس سے دشمنی کی، اسی وجہ سے مولا لکھے آج اگر ہم گناہ کرتے دشمن خدا بن دشمن گناہ ہے، ولی کا دوست نہیں ہو سکتا، چاہے کتنا بھی کہ ولی کے دوست ہے، لیکن مولا آپ کو تو تسلیم نہیں کر سکتے، محبت ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے، ایک طرفہ نہیں ہوتی، اگر ہم مولا سے محبت کرتے ہیں تو مولا بھی ہم سے محبت کرنا چاہیے، مولا فرماتا محبت تب کرے گناہ کو چھوڑ دو۔ یہ واقعہ سنیے، شیخ رجب علی خیاط بہت بڑے عارف گزرے ہیں، عراق کے رہنے والے تھے، تہران کے، ان کے پاس جو بھی آتا تھا پریشان تھا، بیمار تھا، یہ صرف دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے اور اس کی بیماری پریشانی دور ہو جاتی تھی۔ انشاءاللہ آئندہ مجالس میں ایسے علماء کے آپ کو واقعات سنائیں گے، آپ دیکھیں گے اگر انسان کے اندر روحانیت آ جائے، انسان کس مقام پہ پہنچ سکتا ہے۔ بھائی اللہ کا افضل المخلوقات کا کیا مطلب ہے؟ آپ ملائک کو دیکھ سکتے ہیں، ملائک آپ کے غلام بن سکتے ہیں، یہ جن کیا ہے، یہ ملائک کیا سارے آپ کے قدموں میں آ سکتے ہیں اگر آپ افضل المخلوقات بن گئے۔ آیت اللہ بہجت ظہر کی نماز کربلا میں پڑھتے تھے، عشاء کی نماز مشہد میں پڑھتے تھے۔ طیبات زمین مکان آپ کے لیے کچھ نہیں رہے گا اگر آپ عرفانی حالت آدمی ہیں، ایسے لوگ موجود جو پرواز کرتے ہیں، جو طیبات کرتے ہیں، جن کی برزخی آنکھیں کھلی ہیں، جو انسانوں کی اصلی شکلیں دیکھتے ہیں، یہ طاقت ایسے علماء کی تاریخ میں گزرے جنہوں نے پتھر کو سونا بنایا ہے، اللہ کی صفات کے مظہر بن جاتے ہیں جب انسان عبادت کے آخری مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ منتشر رضوی خیال فرماتے ہیں کہ میں جوانی کا عالم تھا اور اللہ نے مجھے حسن دیا تھا اور انتہائی کہتے ہیں کہ میں واجبات پہ مستحبات پہ عمل کرتا تھا، رشتہ دار میں خاتون تھی، انہوں نے 2-3 مرتبہ مجھے گناہ کی دعوت دی، لیکن میں اکثر کوشش کرتا تھا ان کے گھر میں جاؤں اور اس محلے سے دوری کروں۔ تو ایک مرتبہ ان کے گھر میں نظر و نیاز ہوا یا کچھ بھی ہوا، وہ کچھ کھانے کا برتن لے کر ہمارے گھر میں آئے، اتفاق سے گھر میں ہماری اما بھی کہتے موجود نہ تھی، ہم بھی اکیلے تھے، ابھی خاتون ان کے پاس جب وہ برتن لے کر آئیں تو میں نے برتن وہیں دروازے سے لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سائے کیا کہیں گے کہ رشتہ دار دروازے پہ آئی ہے اور آپ گھر میں دعوت بھی نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا گھر میں امی نہیں ہے، آپ کو کیا دعوت دے کر؟ انہوں نے ضد کیا، انہوں نے کہا میرے گھر میں آنے دیا، جب آنے دیا تو انہوں نے مجھے دعوت دی۔ شیخ رضوی خیال